حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کی ارواح المرحومین کے لیے بالاخص علماء اور فقہاء اور شہداء آپ کے مرحومین سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کرتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔
کون سی ایسی خاص بات ہے، وہ کون سا ایسا کمال ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ مقام حاصل ہوا؟ اس مقام کو اپنے اندر بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے تاکہ اللہ کے دیے ہوئے اس عنوان کا حق ادا ہو جائے؟ اور ذمہ داریاں کون کون سی ہیں جن کو ہم ادا کریں تو ہماری زندگی کے لیے بہتر ثابت ہو جائے گا؟ چند منٹس فقط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، چند نکات پیش کرنے کا ارادہ کریں گے، اور اگر اب تک ذہن سے نکل گیا تھا کہ اردو کو آسان رکھنا ہے تو اب اردو کو آسان کر دیں گے تاکہ آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے کہ میں کسی بھی موضوع کے اوپر کچھ پیش کروں، آپ کی خدمت میں کچھ بیان کروں، اپنے آپ سے ہم نے وہ ایک وعدہ لیا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے، پہلی دفعہ جہاں کہیں بھی مجلس پڑھنے جاتے ہیں یا کوئی درس دینے جاتے ہیں، وہاں چند پوائنٹس تیزی سے پڑھ دیتے ہیں۔ اگر کبھی عشرہ ہو یا خمسہ ہو تو پہلا دن انہیں پوائنٹس میں ہی چلا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہاں تو نہ خمسہ ہے نہ عشرہ ہے، 40-45 منٹ کی بات ہے اور گھڑی نظر نہیں آ رہی کہ بڑا خطرناک ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا 45 منٹ کب گزرے، کیونکہ یہاں پہ صرف چند منٹ کی بات ہے تو میں وہ سارے پوائنٹس جلدی سے کہہ دوں گا آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد کوشش یہ کروں گا کہ میری زندگی میں جو اہم ترین کہنے والی باتیں ہوں ان میں سے 1-2 پوائنٹس آپ سے کہہ دوں، پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے، اب اس تھوڑی سی دیر میں انسان تفصیلات میں بن جائے گا، تو جو اہم ترین پوائنٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں کہہ دیں، اور وہ پوائنٹس ایسے ہونے چاہیے فارمولے کی طرح کہ آپ کے ہاتھ میں فارمولہ آ جائے، بعد میں عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے، لیکن فارمولہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے، جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگے وہ فارمولہ آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اور نزدیک جانے کا موقع فراہم کر دے انشاءاللہ۔ پہلے میں وہ پوائنٹس کہوں گا جلدی جو میں جہاں جاتا ہوں پہلی دفعہ وہ کہتا ہوں، اور اس کے بعد وہ جو چند فارمولے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں تیزی سے بیان کر دوں گا انشاءاللہ، اس کے ثواب میں ہم آپ شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ سید سردار ایک نظر یہاں پہ کر دیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہمارے محترم علماء سے پہلے سے معذرت خواہ ہوں، ہمارا تعارف بھی نہیں ہوا اور ہمیں شاید نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پہ، لیکن ایک انہوں نے زحمت کی ہے، عزت افزائی ہے ان لوگوں کی، ان محترمین کی صحت و سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، اور اگر شاید اردو سمجھنے نہ پاتے ہوں، اردو سمجھنے نہ آتا تو صحت و سلامتی ہے حضرت سید بزرگوار علماء و اور دو علماء کے لیے، ان سب کے لیے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ پوائنٹس بہت تیزی سے کہنے کے ہیں، ان میں سے ایک پوائنٹ کا تعلق ہمارے بچپنے سے ہوتا ہے کہ ہم بچپن سے مجلس میں جاتے تھے، پھر بڑے ہوئے مردانہ مجلسوں میں، پہلے خواتین کے مجلس میں جانا پڑتا ہوتا ہے، سب ماں کے ساتھ جانا ہوتا ہے، یعنی آپ سب نے یہی تجربے کیا ہوں گے۔ اس کے بعد جب بڑے ہوتے ہیں تو مردانہ مجلسوں میں جاتے ہیں، تو ہماری والدہ نے ایک کام یہ کیا کہ جب ہم مردانہ مجلس سے واپس آتے تھے تو پوچھتی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا مولانا صاحب نے، پہلے پوچھتی تھی پبلک آئی تھی یا نہیں آئی تھی، بدل پبلک آئی تھی، پبلک نے کچھ جواب دیا یا نہیں دیا، تو ہم بتاتے ہیں پبلک نے بہت واہ بھی کی تھی، نعرے بھی لگائے تھے، بڑے خوش ہوں الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد پوچھتی تھی کہ مولانا صاحب نے کیا کہا، تو بڑی مصیبت ہو جاتی تھی، کیونکہ اب میں چھوٹے چھوٹے جملے بولوں گا تاکہ زیادہ وقت نہ لگے آپ کا۔ مشکل یہ ہوتی تھی کہ جب ہم وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں لگتا تھا سمجھ میں آ رہا ہے، اور گھر آ کے جب ماں کو بتانے لگتے تھے تو پتہ چلتا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں ہمیشہ اس مشکل میں پھنسا رہا کہ بھائی جب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے اور مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے،
لیکن جب گھر جا کے بتانے لگتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس وقت کیا سمجھ میں آ رہا تھا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس آدمی نے 30 سال مجلسیں سنی ہوں، 30 سال مجلسیں سنی، 25 سال مجلسیں سنی، اس سے کہیں کہ 25 صفحے لکھ کے دکھا دیں کیا سنا تھا، پھنس جائے گا، 25 صفحے نہیں لکھ پائے گا۔ تو پھر میرے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ بھئی یہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں اور لوگ کچھ بھی ہو رہے ہیں، اس میں مشکل کیا ہے؟ یہ لوگ لکھ کیوں نہیں پا رہے؟ تو مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ ہماری مجالس کے اندر لفظ پر اصرار بہت زیادہ ہے، علم پر اصرار کم ہوا ہے۔ الفاظ کی ادائیگی، لفظ کو ادا کیسے کرنا ہے، اس پہ اصرار تھوڑا سا زیادہ ہو گیا۔ اب اس کے اندر کچھ کوشش یہ کرنا ہوگا کہ ہمارا الفاظ پہ اصرار تھوڑا سا کم ہو جائے، اور علم کے اوپر اور اس کے، جس کو ہم لوگ انگلش میں کانٹینٹس کہتے ہیں، اس کا جو مضامین ہے اس کے اوپر ہمارا اصرار بڑھ جانا چاہیے۔ تو پہلی بات تو ہمیں اپنے پڑھنے کے لیے یہ سمجھ میں آئی، تو ہم اس کو ایک جملے کے اندر بولتے ہیں شروع میں ہی، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں خطابت نہیں آتی اور خطابت کریں گے بھی نہیں، نہ خطابت آتی ہے نہ خطابت کریں گے۔ جو کام ہم کریں گے وہ کیا ہوگا؟ اہل بیت کی تعلیمات میں سے ایک دو نقطے نکال کر آپ کے سامنے سلیس اردو میں بیان کر دیں گے۔ چاہیں گے کیا؟ چاہیں گے یہ کہ آپ بھی اہل بیت سے نزدیک ہوں اور ہم بھی اہل بیت سے نزدیک ہوں۔ اس جگہ کو میرے خطابت کے ہنر ثابت کرنے کا میدان نہیں ہونا چاہیے۔ اس جگہ کو، یہ جگہ اس لیے بن جائے کہ میں یہاں بیٹھ کر اپنی خطابت کا ہنر ثابت کروں، یہ ناانصافی ہے۔ اس کو میری ذات کے بیان کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو اہل بیت کی تعلیمات کے بیان کی جگہ ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ تو پہلی ہو گئی۔ اب دوسری کو تیسری بات جلدی عرض کروں گا، ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ خوشنود امام زمانہ باواز بلند صلوات۔ سب نے ہاں ہمیشہ سے مائک لگانے کی کلاس میں آپ کی لے لیتا ہوں پہلے، یہ مائک لگتا ہے یہ اس ڈگری کے ساتھ لگتا ہے، تو آواز بالکل سیدھی اس میں جاتی ہے، اگر یہ ٹیڑھا لگاؤ تو آواز غلط جاتی ہے، اس میں پھر بعد میں مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب، اب دیکھیے اپنی آواز کا فرق احساس کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول نے پہلی دفعہ مسجد بنائی اور مسجد بنانے میں اعلان کے لیے بندے کو بھیجا، تو اس بندے نے کیا دیکھا؟ ہم لوگ جب کسی سے اعلان کروانے لگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ مثلا فرض کیجئے میں نے اعلان کروانا ہے گجراتی زبان میں، تو میں یہ دیکھوں گا کہ گجراتی آتی ہے یا نہیں آتی، دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گا؟ دیکھوں گا گجراتی آتی ہے نہیں آتی۔ اچھا میں یہ بھی دیکھوں گا کہ ہماری قوم کے اندر اس آدمی کا مقام کیا ہے، ٹیڑھا میڑھا آدمی بھیجوں یا قوم کا ماننے والا، قوم کا بڑا رسپیکٹڈ، اس کا احترام زیادہ ہو اس کو بھیجوں؟ ذرا قوم میں احترام والا بندہ اس کو بھیجوں گا نا۔ اچھا وہ بھیجوں گا جس کے کپڑے ذرا مناسب قسم کے ہوں، یا وہ بھیجوں گا جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آیا ہو؟ تو میں اعلان کرنے میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھو بھائی سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ اس کی جو، اب اس کو خالص اردو میں کہتے ہیں تلفظ، پروننسیشن، لفظ جو ادا کرتا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے پہلی بات، تاکہ لوگ صحیح سمجھیں۔ دوسری بات یہ کہ قوم قبیلے کے اندر اس کا احترام ہونا چاہیے، آدمی ذرا رسپیکٹڈ سا آدمی ہو، کھڑا ہو تو لوگ دیکھیں گے ہاں بھائی کون کھڑا ہوا ہے، اگر ایسے ہی ویسا ہو تو لوگ دیکھتے ہی کہ کون کھڑا ہوا۔ تیسری بات یہ کہ ذرا حال حلیہ اس کا
لباس وغیرہ اس کا ذرا ڈھنگ کا ہو. یہ دیکھ کر ہم بھیجتے ہیں بندے کو کہ اعلان کرے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, اللہ کے رسول نے اپنے اعلان میں یہ سب دیکھا تھا؟ جن بلال کو اعلان کرنے بھیجا ان کو عربی صحیح نہیں آتی تھی, اشہدو کو اسدو پڑھتے تھے. قوم قبیلے کے اعتبار سے اصلا عرب کے تھے ہی نہیں, حبشی تھے. حبشیوں کا عرب کے نزدیک کوئی مقام تھا ہی نہیں, انسانی ہی مانتے. لباس ان کا بڑا پرانا تھا, اتنا بڑا پرانا تھا کہ عام مدینے میں رہنے والا ان سے بہت اچھے لباس پہنے گا. اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کہا کہ بلال اذان دے گا. کیوں؟ کیا دیکھ کر؟ اللہ کے رسول نے تلفظ نہیں دیکھا, ادائیگی نہیں دیکھی, معاشرے میں مقام نہیں دیکھا, لباس نہیں دیکھا, شکل صورت بھی نہیں دیکھی. کیا دیکھا تھا؟ آپ کسی کو ممبر پر بٹھانے سے پہلے وہ دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں. آپ اور میں ممبر سے بٹھانے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اس کی زبان کیسی ہے. اگر عربی ہو تو عربی کا ماہر ہو, انگلش ہو تو انگلش کا ماہر ہو, اردو ہو تو اردو کا ماہر ہو. یعنی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ اور میں خطابت دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے اعلان میں بھی پروننسیشن نہیں دیکھی, تلفظ نہیں دیکھا. اللہ کے رسول نے ظاہر کی کوئی بھی چیز نہیں دیکھی, انہوں نے صرف بلال کا باطن دیکھا. ہم لوگ تقویٰ کی وجہ سے کسی کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں کیا؟ نہیں, خطابت کی وجہ سے. اچھا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کمپرومائز. ایک رسول کے اسٹینڈرڈ, ایک ہمارے اسٹینڈرڈ, ایک ہمارا معیار, ایک رسول کا معیار. نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارا معیار جیت گیا, رسول کا معیار معوذ باللہ تعالی پیچھے رہ گیا. اب ہم مشکل میں پھنس گئے. ہو گیا ہماری قوم کی علم کی سطح نیچے رہ گئی. اب ہم پریشان پھر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. پہلے ایک زمانے میں مشہور تھا کہ ہمارا بچہ ان کے عالم سے بہتر ہے. مشہور تھا یا نہیں تھا؟ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں نے اپنے بچپنے میں جملہ کئی دفعہ سنا ہے کہ شیعوں کا بچہ دوسروں کے عالم سے زیادہ جانتا ہے. اب بھی ایسے ہی اخلاق نیچے, علم نیچے, ان تمام چیزوں میں معاملات نیچے. بھائی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو کوئی تو سوچنے والا ہوگا, اور جو سوچنے والا, اگر ہم سوچنے والوں میں سے ہیں تو جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ بھیا ہم نے خطابت پکڑ لی ہے اور تقویٰ اور علم کے اوپر کمپرومائز کیا ہے. اس کی وجہ سے خطابت کو ہمارے چار چاند لگ گئے اور تقویٰ اور علم کو سورج گرہن لگ گیا. نعوذ باللہ تعالی, یہ ہو گیا. اب کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ مجھ جیسے پڑھنے والے کو یہ کرنا پڑے گا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ اس کے اوپر اصرار نہ کریں کہ آپ کی خطابت کیسی ہوگی. آپ اس بات پہ اصرار کریں کہ آپ علم دے سکیں, لوگوں کے اندر تقویٰ آ سکے. اچھا, اگر آپ سے لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہوئی کہ بھائی خطابت دکھاؤ ہمیں, تو اب پھر کیا ہوگا؟ اس کا راستہ یہ ہوگا کہ جہاں پڑھنے جاؤ یہ سوچ کے جاؤ بس آخری دفعہ جا رہا ہوں, معاملے ختم. آپ جہاں پڑھنے جائیں یہ سوچ کر جائیں کہ بھائی میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں اور آخری دفعہ جا رہا ہوں, تاکہ آپ بغیر کسی مشکل کے اپنا کام کریں اور اپنے گھر واپس چلے جائیں. اللہ نے کام کروانا ہوا تو آپ سے کروا لے گا, اور اگر آپ اس قابل نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں, اس کی کوئی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. تیسرا چوتھا پوائنٹ جلدی جلدی کہنا ہے. آپ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تیسری بات یہ تھی کہ بعض اوقات ہم لوگوں کے پاس علم بہت زیادہ ہوتا ہے
عمل میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. علم بہت ہوتا ہے، عمل زیادہ نہیں ہوتا. اب میں سب چیزیں بہت جلدی اس کو بیان کرنے کی خاطر کم کروں تو میں نے اپنے ذہن میں ایک بات سوچی، وہ یہ کہ بھائی میں جہاں کہیں بھی پڑھنے جاؤں وہاں علم کی باتیں تو کروں لیکن عمل کی بات ضرور کروں، تاکہ ہماری قوم میں عمل آگے آئے اور اس عمل کے ذریعے سے ہم لوگ اس میدان کو جیت سکیں جس میدان کے اندر ہم اور آپ کھڑے ہوئے ہیں. ایک چوتھا پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ عمل ایسا ہونا چاہیے کہ میں آپ سے یہ نہ کہوں کہ جب آپ مریض پہ جائیں گے تو عمل کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج رات سے شروع ہونا چاہیے، عمل فوراً شروع ہونا چاہیے. عمل میں کوئی تبدیلی آپ کے عمل میں فوراً آنی چاہیے. تو میرے پاس یہ ٹاسک ہوتے ہیں، یہ کام ہوتے ہیں سارے کرنے کے، کہ خطابت کے اوپر توجہ نہیں دینی ہے، تقویٰ اور علم کے اوپر توجہ دینی ہے، ظاہر کو نہیں دیکھنا ہے، باطن کو دیکھنا ہے، اور علم کے ساتھ عمل کی بات ہونی چاہیے. اور عمل بھی بعد میں نہیں ہونا چاہیے، عمل بھی فوراً ہونا چاہیے. اتنی بات کلیئر ہونی چاہیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا اس پہ عمل کب کروں. نہیں، اتنا کلیئر ہو کہ اس کو فوراً پتہ چل جائے کہ مجھے عمل کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے. ان باتوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں 2-3 پوائنٹس صرف بہت امپورٹنٹ، بہت اہم، جو میری زندگی میں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ امپورٹنٹ اہم پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کروں گا. ایک بار پھر آپ کے امام کی نظر کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی لطف و کرم کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. لوگ ہم سے معمولاً پوچھا کرتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے تو کیا کرنا ہے. بہت پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو بہتر بنائیں تو ہم کیا کریں. البتہ یہ وہ پوچھے گا جو اپنے بارے میں یہ نہ سوچ رہا ہو کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے ہی نہیں. یہ وہ کہے گا. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر آپ کا دماغ آپ سے یہ کہے اور میرا دماغ مجھ سے یہ کہے میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، تو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی خرابی یہی ہے. اگر آپ کا دماغ آپ سے یہ کہے کہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے تو میں طالب علم ہونے کے ناطے قسم کھا کے کہوں گا کہ سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. شیطان جس کو یہ جملہ سکھاتا ہے اس کی زندگی میں پھر کوئی بہتری نہیں آتی، اس کا چیپٹر بند ہو جاتا. تو آپ اپنے ذہن میں کبھی بھی یہ جملہ نہیں آنے دیجیے گا. کس طرح کروں گا؟ میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، میں بہترین انسان، ہم سب سے اچھے لوگ ہیں. اس ٹائپ کا کوئی جملہ اپنے دماغ میں نہیں آنے دیجیے گا، ورنہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. آپ کی ساری ترقی رک جائے گی. آپ جہاں کھڑے ہیں یا تو اس سے بھی نیچے چلے جائیں گے یا یہیں پہ کھڑے رہیں گے ساری زندگی. اور اللہ اس بات کو پسند ہرگز نہیں کرتا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے ہر روز ترقی کریں. مولا پانچویں سرکار کا قول آپ کے سامنے ہے کہ مولا نے فرمایا کہ ہلاک ہوگا وہ شخص جس کے 2 دن ایک جیسے ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے. آپ کو اور مجھے ہمیشہ ترقی کرنی ہوتی ہے. ہمیشہ ترقی کرنا صرف ایک صورت میں ممکن ہے، ایک وجہ سے ہو سکتا ہے. وہ کیا؟ میں کہوں میرے اندر کمی ہے، مجھے اپنی کمی کو بہتر بنانا ہے. یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے. تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ذہن میں یہ جملہ نہیں آنے دیجیے گا کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. نہیں، ہم لوگ معصوم نہیں ہیں، ہمارے اندر بہت خرابیاں ہوتی ہیں، ہمیں اپنی خرابیوں کو صحیح کرنا ہوتا ہے. تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیں تو کیا کریں؟ تو ہم ایک جملے میں ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے پاس اہل بیت کی معرفت بڑھا دیں. معرفت بڑھا، اگر معرفت بڑھے گی آپ اچھے ہو جائیں گے. اگر معرفت نہیں بڑھی آپ کا وہاں اچھا نہیں ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں معرفت امام. معرفت امام ہم نے کہاں سے سیکھا؟
ایک روایت سے جو آپ نے اور ہم نے بچپن سے سنی، سب نے سنی، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں سب نے سنی ہے کہ شاید ہی کوئی ہوگا جس نے نہ سنی ہو، ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ رکھتا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت کی موت مرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ نعوذ باللہ تعالیٰ ابو سفیان کو جیسے مر گیا، ابو جہل کی طرح مر گیا، یہ بہت بری صورتحال ہے۔ تو ہم سب کو معرفت چاہیے۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے مدد ملتی ہے۔ یہ واقعہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں، جو انٹرنیٹ میں ہمیں سننے والے ہیں وہ بیچارے کہیں گے کہ یہ اتنی دفعہ کو سنا ہے، وہ دوبارہ سنا رہا ہے، لیکن چونکہ کچھ پوائنٹ سنانے ہیں اس لیے سنانا بہت ضروری ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ تب ایک دفعہ کراچی میں مجلس کے بعد نظر ہو رہی تھی، نظر نیاز تھی، دسترخوان بچھا ہوا تھا، دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تفصیل اس لیے سناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ مجھے یاد ہے، میں بھولے سے نہیں سنا رہا ہوں۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ میرے پاس بیٹھا بھی نہیں اور پورا کھڑا بھی نہیں ہوا تھا، اردو میں، خالص اردو میں کہتے ہیں اوپڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ آپ سمجھ لیجیے بیچ بیچ میں تھا۔ وہ آیا میرے پاس، کہنے لگا مولانا مجھے آپ سے ایک بہت اہم سوال پوچھنا ہے، کسی نے پوچھوایا ہے اور میری ایئرپورٹ کے اوپر رات کی شفٹ ہے، ایئرپورٹ سے نزدیک چل لو، کہنے لگا میری ایئرپورٹ پہ رات کی شفٹ ہے، آپ مجھے جلدی سے جواب دیں تاکہ میں اپنی شفٹ پہ جاؤں۔ میں نے کہا بسم اللہ پوچھو۔ تو اس نے کہا مولانا جلدی جلدی بتائیے گا معرفت امام کسے کہتے؟ جیسے اس نے یہ کہا میرے دماغ نے کہا کہ اس سے کہوں کہ بھائی یہ کوئی سوال ہے، یہ تو پوری کتاب ہے، معرفت امام کسے کہتے؟ نہ امامت کوئی چھوٹی چیز ہے، نہ معرفت کوئی چھوٹی چیز ہے۔ یہ ایسے پوچھنے والا سوال نہیں ہے کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آدھے بیٹھے ہیں آدھے کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فوراً جانا ہے اور آپ جلدی سے مجھے بتائیں میں جا رہا ہوں۔ میں نے میرے دل میں آیا کہ میں اس سے کہوں، بالکل ایسے ہی ہوا، تکلف اور مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ میرے دل میں آئی، میں نے اس سے سوچا کہ کہوں کہ بھائی آج چلے جاؤ، ابھی کل بھی مجلس ہونی ہے، کل تھوڑا پہلے آ جانا شفٹ سے، تو میں تھوڑا سا بٹھا کے تمہیں سمجھا دوں گا۔ اسی بالکل مائکرو سیکنڈ میں میرے دماغ میں آیا کہ بندہ خدا پتہ نہیں کل آئے گا یا نہیں آئے گا، تو آپ کوئی ایک آدھ جملہ بول دیں۔ میرے دماغ میں آیا کہ میرے پاس تو کوئی جملہ نہیں ہے کہ میں اس کو ایسے یوں کر کے بول دوں معرفت امام کیا ہوتی ہے۔ تو میں نے اللہ سے اسی دماغ کے اندر اللہ سے درخواست کی کہ خدایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اگر تو کچھ سکھا دے تو میں بھی فوراً اس کو بول دوں گا، اور اگر مجھے نہیں سکھائے گا تو میں کہہ دوں گا کہ کل ہے۔ تو اسی وقت میرے دماغ میں جملہ آیا اور میں نے جملہ اس کو کہہ دیا۔ اس نے سنا، میری طرف دیکھا، بہت خوش ہوا اور چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میرا دماغ مجھے پریشان کر رہا تھا کہ جو تم نے بغیر سوچے سمجھے ایک جملہ دماغ میں آیا اور بول دیا اس کو، اگر یہ غلط ہوا تو کیا ہو؟ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ میں نے اس کو پہچان لیا ہے، میں اس کو دوبارہ پکڑ لوں گا اگر غلط ہوا۔ تو میں دماغ میں دہرایا کہ جملہ جو تم نے بولا یہ صحیح بولا ہے غلط بولا ہے؟ تو مجھے لگا کہ نہیں جملہ صحیح ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو پھر میں سوچا کہ میں رات کو جب گھر جاؤں گا تو اور سوچ لوں گا تاکہ اگر خرابی ہوئی تو کل اس کو پکڑ لوں گا۔ میں رات کو جا کے گھر اس کے اوپر اور سوچا، بہت سوچا، مجھے سمجھ میں آیا کہ اتنا اچھا جملہ میں نہیں بنا سکتا، میں اتنا اچھا جملہ نہیں بنا پاؤں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی اگر یہ جملہ بہت اچھا ہے تو میں بھی عمل کر کے دیکھتا ہوں، اگر یہ واقعہ اتنا اچھا ہے تو مجھے بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے۔ میں ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک کام کرتا ہوں، اگر مجھے دین میں کوئی بات اچھی لگتی ہے تو کہنے سے پہلے اس کا تجربہ کرتا ہوں کہ بھائی میں خود تجربہ کر کے دیکھتا ہوں سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، میرے اوپر اثر ہوا یا میرے اوپر اثر نہیں ہوا۔ مجھے ایک زمانے میں سمجھ میں آیا کہ بیوی کی تصدیق کس طرح پڑھنی چاہیے، میں نے اس کا تجربہ کیا، مہینوں تجربہ کیا، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ طریقہ صحیح ہے۔ وہ میں ابھی اس وقت نہیں کہہ پاؤں گا، یا اگر ہوا تو کہہ دوں گا۔ پھر مجھے کبھی سمجھ میں آیا کہ نماز مفعلہ میں بہت طاقت ہے، میں نے اس کا تجربہ کیا، پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں نماز مفعلہ میں بہت طاقت ہے۔
اسی طرح بہت ساری چیزیں میں بولوں گا تو سب ریاکاری میں چلا جائے گا، اس لیے میں اور نہیں بولوں گا. یہ 2 کا میں نے رسک لے لیا چونکہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. تو میں نے جملہ دیکھا، جملہ بہت اچھا ہے. اس کے بعد میں نے جملہ پکڑ لیا اور اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کو بھی بولتا تھا. تو جس کسی کو بولتا تھا وہ کہتا تھا جملہ بہت اچھا ہے. اور اگر کوئی عمل کرے تو گارنٹی ہے کہ اس کی زندگی میں بہت اچھا اثر ہوگا. اب اس مقدمے کے ساتھ اتنی جملے کی مارکیٹنگ کرنے کے بعد اب میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ایک دفعہ پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. معرفت امام چاہیے یا نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے تو کیا جاہلیت کی موت مرنا ہے؟ چاہیے، سب کو چاہیے. اچھا، جو معرفت حضرت سلمان فارسی کے پاس تھی وہ آپ کو مل گئی. آپ کو کیا، ہمیں کیا، کس کو مل گئی؟ پوری تاریخ بشریت میں انگلیوں پر گرنے کے برابر چند لوگ آئے ہوں گے جو حضرت سلمان فارسی کی طرح ہوں گے. ان کی جیسی معرفت ہمارے پاس کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ معرفت وہ تو ہمارے نصیب میں نہیں آتی. اگر وہ نہ آئے اور جاہلیت ہو جائے تو پھر تو یہاں کوئی بچا ہی نہیں، پھر سب جاہلیت میں چلے. مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، وہ معرفت کا درجہ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرے گی، وہ بہت مشکل ہے، وہ ہمارے بس کا نہیں ہے. اس کے بعد میں نے سوچا کہ بھائی معرفت میں ہم سے کیا مانگیں گے؟ مثلا یہ مانگیں گے کہ کہاں دنیا میں تشریف لائے، کب شہید ہوئے، کس دشمن نے شہید کیا. پہلے، دوسرے، تیسرے امام، چوتھے امام تک تو شاید کسی کو پتا ہو، 7ویں 8ویں امام کو بھی شاید پتا ہو. لیکن پوچھو 6ٹھے امام کے زمانے میں دشمن کون تھا؟ یاد ہے وہ؟ کیا یہ انفارمیشن، یہ رٹ لینا، یہ معرفت ہے؟ شہادہ معصومین کا یہ چارٹ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کب دنیا میں تشریف لائے، کب شہادت کے بعد دنیا سے گئے، کہاں پر ان کا روزہ ہے، کس دشمن نے شہید کیا، ایک چارٹ بنا ہوا آتا ہے. کیا یہ چارٹ یاد کر لینا یہ معرفت ہے؟ کیا میموری کا امتحان معرفت ہے؟ نہیں. وہ جو حضرت سلمان فارسی کے پاس ہے وہ معرفت میرے بس میں نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے. یہ جو پیپر کے اوپر بایو ڈیٹا لکھا ہوا ہے اس کو ہم معرفت نہیں کہہ سکتے، یہ معرفت نہیں ہو سکتی. پھر معرفت کسے کہتے ہیں؟ میرے ذہن کے اندر جملہ آیا، وہ جملہ یہ تھا. پہلے میں جملہ عرض کروں گا، کچھ کو سمجھ میں آئے گا، کچھ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر میں تھوڑا سا اس کی تفصیل عرض کروں گا، اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار عرض کروں گا. جملہ سادہ سے یہ تھا کہ امام کی پسند اور ناپسند کو پہچاننا ان کی معرفت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. امام کی پسند اور ناپسند کو پہچاننا ان کی معرفت ہوتی ہے. یہ کیا جملہ ہے، اس پہ عمل کیسے ہوگا، میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. معرفت کسے کہیں گے؟ مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے سوال کر کے آگے بڑھتے ہیں. مثلا میں نے انگلی میں یہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، صحیح، یہ انگوٹھی پہننا امام کو پسند ہے یا ناپسند ہے؟ پسند ہے. ٹھیک ہے، یہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ انگوٹھی پہننا یہ امام کو پسند ہے، یہ میری معرفت کا ایک حصہ ہوتا ہے. آپ تو یہاں پہ اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، یہ امام کو پسند ہے یا نہیں پسند؟ یہ امام کو پسند ہے. میری معرفت میں ایک پوائنٹ اور مل گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ امام کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے. آگے کیسے بڑھتے ہیں؟ آگے آپ ایسے بڑھیں، جب بھی، اب یہاں پر کی پوائنٹ ہے، جب بھی آپ اپنی زندگی میں چھوٹا فیصلہ کریں یا بڑا فیصلہ کریں، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے گا، یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں کیا یہ امام کو پسند ہے؟ بس کی پوائنٹ یہاں پر اس کو مس نہیں کیجیے گا.
یہ جو میں کرنے والا ہوں، آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، آپ کچھ کرنے والے ہیں، تو چند سیکنڈ کا بریک ڈالیں اور اپنے آپ سے ایک سوال کریں، یہ جو میں کرنے والا ہوں یہ امام کو پسند ہے؟ اگر پسند ہے تو کروں گا، اور اگر انہیں پسند نہیں ہے تو حجت خدا کو ناراض کر کے مجھے کیا ملے گا؟ کیا ملنے والا؟ جملہ سادہ ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں تیار ہوا، گھر سے تیار ہوا نکلنے کے لیے، اپنے آپ کو آئینے میں ایک فائنل ٹچ کے لیے سب آدمی دیکھتے ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، اور اپنے آپ کو دیکھیے گا اور پوچھیے گا کہ اس حلیے میں امام کو پسند ہوں، اس حالت میں امام کو پسند ہوں۔ کس حالت میں؟ کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، روح کی بات ہو رہی ہے، روح کی بات ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ تو سادہ سا کام کریں، آج رات کہیں پر بھی بیٹھ جائیے 2 منٹ کے لیے اکیلے میں۔ جو آپ ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں نا، میں نہیں جانتا آپ کیا ہے، آپ نہیں جانتے میں کون، آپ کو نہیں پتا۔ آپ کو بھی میرے بارے میں وہ جو انگلش میں محاورہ کہتے ہیں نا کہ وہ پورے برف کے ٹکڑے کا صرف اوپر کا حصہ پتا ہے، ٹپ آف دا آئس برگ، آپ کو بھی پورے کا اتنا سا پتا ہے میرے بارے میں، اور مجھے اور آپ کے سارے جانے والوں کو آپ کے بارے میں اتنا سا پتا ہے۔ باقی سب کس کو پتا ہے؟ آپ کو خود کو پتا ہے۔ سب کو جمع کریں، اپنے ذہن میں لائیں اور اپنے آپ سے پوچھیے گا یہ جو کچھ میں ہوں یہ امام کو پسند آئے گا؟ جو کچھ میں ہوں اسے امام اپنے لشکر میں لے لیں گے، اس کو اپنے ساتھیوں میں بٹھا لیں گے؟ یہ کر کے دیکھیں، اس کے بعد آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ جو آپ الاجل کہہ رہے ہیں یہ چلے گا یا نہیں چلے گا، چلے گا یا نہیں چلے گا۔ آپ کو اپنا حساب ہے۔ قرآن کریم ہمیشہ اس پہ اصرار کرتا ہے کہ بھائی تم اپنا حساب خود کر لو، مرنے سے پہلے اپنا حساب کرو، رات کو سونے سے پہلے اپنا حساب کرو۔ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ كُلَّ يَوْمٍ، ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا حساب نہ لے۔ تو بھائی ایک دفعہ اپنا حساب لے لو۔ آپ کہو کہ بھائی میں اتنی دعائیں کرتا ہوں، الاجل اتنی دعائیں کرتا ہوں میرے بچے لشکر امام میں پہنچ جائیں، میں لشکر امام میں پہنچ جاؤں، میں اپنے امام کے کام آ جاؤں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ جو کچھ میں ہوں وہ تو میں جانتا ہوں نا، یہ لشکر میں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اس کو کہتے ہیں معرفت امام۔ تو یہ فیصلہ کرنے لگے، اپنے آپ سے پوچھیے جو میں کام کرنے والا ہوں یہ کر لوں امام کو پسند آئے گا؟ اچھا میں آپ کو ناراض کرنے کے موڈ میں ہوں، ابھی صاف بات بتا رہا ہوں، کیونکہ میں کچھ لوز نہیں کروں گا، کل میرا ٹکٹ ہے، میں نے واپس اور میں اس موڈ میں ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا ہلا کے جاؤں گا۔ آپ جب بھی ٹی وی پہ کچھ دیکھنے لگے نا، اپنے آپ سے پوچھے گا امام دیکھ رہے ہوں گے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ امام کو پسند آئے گا؟ کچھ بھی دیکھنا ہو دیکھ لیجیے، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ صرف اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ امام بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں؟ امام کو اس وقت میں پسند آؤں گا؟ اچھا کوئی پوچھے بھائی تم پھر دیکھ کیوں رہے ہو، تو آپ کہیں گے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایک اور سوال پوچھے گا، جس بات پر امام کو غصہ آتا ہو مجھے مزہ آئے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مزہ نہیں ہے، شیطان دھوکہ دے رہا ہے، یہ زہر ہے۔ جو چیز امام کو پسند نہیں ہے وہ میرے لیے زہر ہے، زہر سے بدتر ہے، مجھے کیوں پسند آ رہی ہے؟
میں کیوں اس بدبختی میں پھنسا ہوں؟ مجھے پسند آ رہی ہے، ذہن سے لگتا ہے کہاں سے مجھے پسند آ رہی ہے؟ دھوکہ دے رہا ہوں میں اپنے آپ کو، کوئی پسند نہیں آ رہی ہے، یہ شیطان مجھے دھوکہ دے رہا ہے، یہ میری روح کے لیے زہر ہے۔ تو اب کیا کریں؟ جب بھی آپ ٹی وی دیکھنے لگیں، جو بھی دیکھ رہا ہوں دیکھیں، اور صرف اپنے آپ سے پوچھے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میرے امام بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، انہیں پسند آیا نہیں؟ آپ کسی آدمی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ ای میل کرنا چاہتے ہیں، کوئی فون پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کو کہنے سے پہلے اپنے آپ سے ایک بات پوچھ لیجیے کہ میں کہنے والا ہوں یہ امام کو پسند آئے گا؟ پسند آئے گا تو بسم اللہ کرو، نہیں پسند آئے گا تو تمہیں ملے گا کیا امام کو ناراض کر کے؟ کیا ملنے والا ہے؟ دولت ملے گی، پھر وہ دولت کام آئے گی جو امام کو ناراض کر کے ملتی ہے، طاقت ملے گی، شہرت ملے گی، نفس کو لذت ملے گی، امام کو ناراض کر کے جو نفس کو لذت ملے گی وہ تمہارے کام آئے گی؟ کس نے کہا کام آئے گی؟ خدا کے تمام فیوز و برکات کا محور تو اس کی ذات ہے، اس کو ناراض کر لیا پھر تمہیں کون سا خدا کا فیض ملنے والا ہے؟ کون سی خدا کی برکت ملنے والی ہے؟ مرکز تو وہ ہے، نہیں کہتے واسطہ فیض قطب عالم ہے، یہ سب ہم امام کے لیے کہتے ہیں، حقم صحیح ہے۔ تو ایسا نہیں محترم، آپ الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والے، وقت کے امام کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار، صرف یہ دیکھتے رہیے گا شیطان آپ کو دھوکہ نہ دے، اپنے امام کی محبت کو پہچانے۔ اچھا اس پہ صبر کیسے کریں؟ کیونکہ صبر کی ایک قسم ہوتی ہے نا، گناہ کے اوپر صبر کیسے کریں؟ گناہ کی ایک لذت ہوتی ہے، میرے ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہے تو میرا دل کڑ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ دوسرے لوگ تو مزے لے رہے ہیں اور میں مزے نہ لوں۔ بہت سبب بچے ہم سے پوچھتے ہیں، مولانا دیکھیے جو دیندار نہیں ہوتے وہ میوزک بھی سنتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، ہم لوگ بیچارے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اچھا ایک کام کرو، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اور شاید یہ سوال ایک اور بات کے لیے مقدمہ بن جائے گا۔ فرض کریں میں اپنے اوپر رکھ کے کرتا ہوں، آپ کی طرف نہیں جاؤں گا، اپنے اوپر رکھ دیتا ہوں، سب کو تھوڑی ناراض کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ بھی دوں۔ مجھ سے کوئی کہے کہ دیکھو بھائی مجھے 31 سال ہو گئے، 31 ایئرس طالب علم بنے، 31 سال ہو گئے طالب علم بنے، مجھ سے کوئی یہ کہے کہ دیکھو تمہارے امام، کوئی کہیں سے مجھے پتا چل جائے کنفرم بالکل اور مشکوک خبر نہیں ہو، 100% صحیح خبر، کوئی مجھ سے کہے تمہارے امام اس بات پر خوش ہوں گے کہ آئندہ سے زندگی میں کوئی تقریر نہیں کرنا، اپنے نام کے آگے مولانا نہیں لکھنا، اپنے نام کے آگے موچی لکھنا، جاؤ جوتے صحیح کرنے کی دکان کھولو اور وہاں بیٹھ کے جوتوں کو ٹانکو، اگر تم یہ کر لو تمہارے امام تم سے خوش ہوں گے۔ اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ بھائی تمہارے امام تم سے اس بات پر خوش ہوں گے کہ تم نے جو 31 سال میں جو کچھ سیکھا ہے، کیریئر بنایا ہے، یہ سب کو ختم کرو، آئندہ سے کوئی تقریر نہیں کرنا، کوئی مولوی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، موچی لکھو اپنے نام کے آگے، جوتے صحیح کرنے کی دکان کھولو، وہاں پہ جا کے لوگوں کے جوتے ٹانکو، اگر یہ کر لو تو امام خوش ہیں۔ آپ مجھے مشورہ دیں، مجھے موچی بننا چاہیے پھر یا نہیں بننا چاہیے؟ میں دعوے نہیں کروں گا، انسان کے لیے دعوے کرنا آسان ہوتا ہے، عمل کرنا سخت ہوتا ہے۔ اگر میرے امام مجھ سے یہ کہیں تو میرے اوپر واجب ہوگا کہ میں موچی بنوں، نہ صرف موچی بننا واجب ہوگا بلکہ اس موچی بننے پر خوش ہونا بھی واجب ہوگا، موچی بننا بھی واجب ہوگا اور اس موچی بننے پر خوش ہونا بھی واجب ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں دل سے بھی امام کے حکم کے خلاف ایک لفظ نہیں کہہ سکتا، زبان تو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی قرآن کریم نے یہ لکھا کہ اگر وہ تمہیں کوئی
حکم دیں تو زبان تو چھوڑ دو، دل سے بھی مخالفت مت کرنا. صحیح ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرے امام مجھے یہ کہیں گے بھائی تم یہ سب کام چھوڑو جاؤ موچی بنو، میری خوشی اس میں ہے، تو میرے اوپر واجب ہوگا کہ میں جاؤں موچی بنوں، کبھی تقریر نہ کروں، کبھی اپنے نام کے آگے کچھ نہ لگاؤں. یہ سب باتیں میرے لیے صحیح نہیں ہوں گی، اور موچی بننے پہ خوش ہونا میرے لیے واجب ہوگا، یہ میرے لیے واجب ہوگا. اچھا، اگر امام مجھ سے کہہ دیں کہ مثال کے طور پر میں پاکستان میں رہتا ہوں کراچی میں، فرض کریں امام مجھ سے یہ کہہ دیں کہ تمہارا کراچی میں رہنا ہمیں پسند نہیں ہے، تم کراچی سے نکلو اور افریقہ کا ایک گاؤں پکڑو، اس میں جا کر رہو، یہ مجھے پسند ہے. میرے لیے کیا واجب ہوگا؟ میرے اوپر واجب ہو جائے گا کہ میں اپنا شہر چھوڑوں. اور ایک بڑا سخت جملہ ہوتا ہے شہر چھوڑنے کے پیچھے پیچھے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے باپ کی خبر بھی چھوڑنا. گھر تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے، باپ کی خبر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. میں سب چھوڑوں اور جا کر ایک گاؤں میں پڑھ جاؤں، اور اس گاؤں میں پڑھنے پر خوش بھی رہوں، یہ میرے اوپر واجب ہوگا. آپ اپنے معرفت کا امتحان کیوں نہیں لیتے ہوئے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنا امتحان لو. آپ کوئی کام کرنے لگے، اپنے آپ سے پوچھیں اس پہ امام خوش ہیں؟ خوش ہیں تو کروں گا، خوش نہیں ہے تو کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں دھوکہ دے رہا ہوں؟ کیا کوئی خوشی نہیں ملنے والی. اگر میں نفس مجھ سے کہہ رہا نا کہ اس میں لذت ہے، اب اس کو بولیں کہ کوئی لذت نہیں ملے گی، امام کو کوئی لذت نہیں ملتی، سب غلط ہے. احسان محترم، اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے آپ سے کہا تھا میں اہم ترین باتیں کروں. اگر آپ کو یہ کرنا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو قطعاً یہ کرنا ہوگا، اگر آپ نے امام کے پاس پہنچنا ہے قطعاً کرنا ہوگا، تو پھر آپ کو ایک چیز چاہیے، اسے ہم کہتے ہیں کنٹرول. جس کے پاس کنٹرول ہوگا وہ یہ کرے گا، اور جس کے پاس کنٹرول نہیں ہوگا وہ یہ نہیں کر سکے گا. اللہ ساری عبادتیں کنٹرول سکھانے کے لیے دیتا ہے، ساری عبادتیں کنٹرول سکھانے کے لیے دیتا ہے. کیوں؟ جس کے پاس کنٹرول ہوگا وہ یہ جنگ جیتے گا، اور جس کے پاس کنٹرول نہیں ہوا نا، کنٹرول نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا. جیسے آپ یہ جملہ سنے نا بس سمجھیں معاملہ خراب ہو گیا. یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کی نہیں سنوں گا، نبی کی نہیں سنوں گا، امام کی نہیں سنوں گا، جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا. اس کا مطلب ہے اس کا معاملہ خراب ہو. یہ معرفت کی بات نہیں کر پائے گا. معرفت کے لیے کنٹرول چاہیے ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو چلنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ دے دیا، اور یہ نسخہ ایسا ہے کہ آپ دنیا میں جب بھی کوئی کام کرنے لگیں گے کہ آپ کے کام آ جائے گا. اپنے آپ سے پوچھنا نہ بھولیے گا، اپنے آپ سے پوچھنا نہ بھولیے گا. اچھا یہ جو میں نے آپ کو سنا دیا، یہ میں نے کیوں سنایا؟ یہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ اگر خدا قیامت کے دن مجھ سے پوچھے کہ ایک دن آیا تھا جب میرے دین کے، میرے نبی اور اس کے اولاد کے چاہنے والے تمہارے سامنے بیٹھے تھے، اور وہ تمہارے سامنے بیٹھے ہی اس لیے تھے کہ تم کو اپنے امام کے علم کا جاننے والا سمجھ رہے تھے، تم نے اپنے علم کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ مجھ سے پوچھے گا تو میں خدا سے کہوں گا کہ خدایا تو شاہد رہنا، جو مجھے سب سے اہم پتا تھا وہ میں نے کہہ دیا، جو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ان کے سب سے زیادہ کام آئے گا وہ میں نے کہہ دیا. باقی یہ جانے ان کا کام ہے، میری اس سے زیادہ ذمہ داری نہیں ہے. اچھا یہ مجھے ابھی کیوں کرنا ہے؟ یہ اس لیے کرنا ہے کہ میں اپنی تمام تر علمی کے ساتھ
اس بات کو سمجھ پا رہا ہوں کہ امام کا آنا بہت نزدیک ہونا چاہیے. مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام کا آنا، ان کا ظہور، ان کی تشریف آوری اب بہت نزدیک ہونی چاہیے. میں 27 سال سے تقریباً اس موضوع کے اوپر ایک توجہ اپنی رکھے ہوئے ہوں کہ بھائی وہ جو نشانیاں ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، غلط بات ہے، ذمہ داری اٹھانے کی خاطر میں کہہ رہا ہوں ایسے، تاکہ کسی اور کے اوپر بوجھ نہ ڈالوں نا. میرے استاد کو وہ بیچارے ان کے اوپر بوجھ چلا جائے گا، بوجھ اپنے اوپر ڈالیں. اب تک جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بھائی امام کی تشریف آوری انتہائی نزدیک ہونی چاہیے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اہم ترین میں سے کچھ باتیں کروں گا. اہم ترین میں سے ایک بات ہو گئی ہے، ایک بات بہت تیزی سے کہنی ہے، اور یہ بات اس سے زیادہ سخت ہے. آپ کہیں گے کہ کریلا تو پہلے ہی کھلا چکا ہے، اب یہ نیم لگا کر کھلائے گا. ہاں، اب جو ہے وہ نیم لگا ہوا آنے والا ہے. تو دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اس کے بعد چند جملے مسائل سے عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. گھڑیاں کچھ مجھے دور دور سے نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب ٹائم ختم ہو چکا ہے اور آپ لوگ صبر کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کا صبر آزماتا رہا ہوں ہمیشہ، نہیں، مجھے فوراً ختم کرنا چاہیے. تو میں چند جملے عرض کروں گا دوسرے پوائنٹ سے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ایک روایت ہمارے پاس بھی ہے، اہل سنت کے پاس بھی ہے، تمام اسلام کے فرقوں کے پاس ہے، وقت کے امام کے بارے میں. سید و سردار کے نام پر درود بھیجیں محمد و آل محمد. وہ تشریف لائیں گے، زمین کو عدل سے ایسے ہی بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم سے بھری ہوگی. تو وہ تشریف لائیں گے تو دنیا میں ظلم ہی ظلم ہوگا. وہ تشریف لائیں گے اور دنیا کے ظلم کا مقابلہ کر کے، ظالموں سے لڑ کے، ظلم اور ظالم کو ختم کر کے عدل قائم کر دیں گے. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی 100% عدل ہوں گے اور کسی ظالم سے کوئی مدد نہیں لیں گے. بھئی اگر ظالم سے مدد لے گی نعوذ باللہ تعالیٰ، تو پھر ظالم سے لڑیں گی کیسے؟ اس کا مطلب ہے ظالم سے کوئی مدد نہیں لیں گے. دنیا میں اس موقع پر 3 گروپ بن جائیں گے، ایک ظالم اور ان کے ماننے والے، ایک مظلوم اور مظلوموں کے سردار، اور بہت تھوڑے سے لوگ بیچ میں جن کو شروع میں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. لیکن یہ جو بیچ والا گروپ ہے یہ فوراً ہی ختم ہو جائے گا. پھر صرف 2 گروپ رہ جائیں گے، ایک ظالم کا اور ایک مظلوم کا. صحیح ہے؟ تو خطرناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں مظلوم کے کیمپ میں نہ ہوا اور ظلم سے لڑنے والوں کے کیمپ میں نہیں ہوا تو دوسرا کیمپ کس کا ہے؟ ظالموں کا. اس سے کون لڑا ہوگا؟ مظلوم اور امام. میرے پاس صرف ایک راستہ ہے، یا میں ظالم سے لڑ رہا ہوں گا نعوذ باللہ تعالی، یا امام مجھ سے لڑ رہے ہوں گے. 2 کیمپ رہ جائیں گے، یا میں ظالم سے لڑ رہا ہوں گا یا امام مجھ سے لڑ رہے ہوں گے نعوذ باللہ تعالی. صحیح. آپ امام کے استغاثہ اور آواز آنے سے پہلے ایک بات طے کرنے، آپ ظالم سے لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے ہیں؟ بس. کیوں بھائی؟ یا آپ ظالم سے لڑ رہے ہیں تو آپ امام کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ ظالم سے نہیں لڑ رہے تو نعوذ باللہ ہوشیار ہو جاؤ، پھر امام لڑنے آ رہا ہے، پھر امام لڑنے آ رہا ہے. اس وقت یا حق ہوگا
یا باطل، بیچ کی کہانی ختم ہو جائے گی. ہم لوگ کہتے ہیں گرے ایریا. گرے ایریا یعنی کالے اور سفید کو ملا دو گرے بن جاتا ہے، گرے کلر. گرے ایریا ہوتا ہے ایک وائٹ سفید، ایک بلیک کالا اور ایک گرے. امام کے آنے پر کوئی گرے ایریا نہیں ہے، یا سفید ہے یا کالا، یا حق ہے یا باطل. یا تم باطل سے لڑ رہے ہو ورنہ پھر ہوشیار ہو جائے امام لڑنے آ رہا ہے. صحیح. اچھا اب آپ ایک کام کیجیے، ایک کام تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ طے کر لیجیے گا کہ جو میں ہوں یہ امام کے لشکر میں آئے گا نہیں آئے گا، فٹ ہو رہا ہے وہاں پر یا نہیں ہو رہا ہے. اب دیکھیے ایک بات، اگر میں آپ سے کہوں بہت تیزی سے، نعوذ باللہ تعالیٰ سر نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر میں آپ سے کہوں جو امام کا لشکر ہے جس کے بننے کے لیے 1400 سال انتظار ہوا، یہ ساری باتیں بلکہ زیادہ میاں نے بھی انتظار کیا، اس امام کے لشکر میں نعوذ باللہ تعالیٰ سر نعوذ باللہ تعالیٰ ایک آدمی ایسا ہوگا جو دھوکے دیتا ہوگا، دھوکے باز آدمی امام کے لشکر میں ہوگا. آپ تسلیم کریں گے اسے؟ نہیں مانیں گے نا. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی دھوکے باز ہے تو اس خواب کو اپنے ذہن سے نکال دے کہ وہ امام کے لشکر میں جائے گا، اس کو دماغ سے نکال دے. اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی امام کے لشکر میں ایک آدمی آئے گا جو ریگولر میوزک سنتا تھا، مانے گا آپ کا دماغ؟ اس کا مطلب جو ریگولر میوزک سن رہا ہے اپنے دماغ سے یا میوزک نکال دے یا امام کا لشکر نکال دے. اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک خاتون امام کی ماننے والی ایسی ہوں گی جو فسق و فجور میں مبتلا ہوں گی نعوذ باللہ تعالیٰ، امام کے لشکر میں ایک بے پردہ خاتون ہوں گی، آپ کا ذہن مانتا ہے؟ امام کے لشکر میں ایک ایسا آدمی ہوگا نعوذ باللہ تعالیٰ صبح کی نماز قضا کرتا تھا، آپ ماننے گا آپ کا دماغ؟ آپ کا دماغ مانتا ہے تو بسم اللہ مان لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا دماغ نہیں مانتا. 1400 سال ایک لشکر کا انتظار کیا، بعد میں بے نمازیوں کا اجتماع کر لیا وہاں پہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ ساری صفتیں نکال لیجیے کہ اس لشکر میں جو نہیں ہوں گی وہ کون کون سی ہیں، اور اس کے بعد دیکھ لیجیے گا میرے اندر تو نہیں، ورنہ لشکر کا خواب تو دیکھ رہے ہیں. لشکر کا خواب دیکھنا ہے، محنت کرنی پڑے گی. آپ کہہ رہے ہو مجھے وہ مقام ملے جو 1400 سال میں کروڑوں لوگوں کو نہیں ملا، تو بھائی کوئی امتحان کی بغیر، کوئی محنت کی بغیر انگلی چاہوں گی کیا ہوتی چیز ہے. تو ایک طرف سے آپ یہ حساب کر لیجیے آج رات کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے امام کے لشکر میں جانا ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے امام کے لشکر میں جانا ہے. کون کون سی خرابیوں والے امام کے لشکر میں نہیں جائیں گے؟ جو آپ کا دل کہہ رہے اسے جمع کریں، اس کے بعد سوچیں میرے اندر تو نہیں. دوسری بات یہ کہ بھائی یہاں پر ایک ظالم ہے اور ایک یہاں پہ ظالم سے لڑنے والا امام ہے. میں ظالم سے لڑ رہا ہوں یا ظالم کا ساتھ دے رہا ہوں، یہ میں طے کر رہا ہوں. اگر خدا نہ کرے میں وہ ہوں جو ظالم کا ساتھ دے رہا ہوں تو عزیز محترم امام ظالم اور ظالم کے ساتھ دینے والے سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، صلح کے لیے نہیں آ رہے ہیں. زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم سے جواب سے بھری ہوگی، تو ظلم و جواب سے جو بھری ہوگی وہ کیا سمجھانے سے چلا جائے گا؟ جنگی کرنی پڑے گی، اس سے لڑنا پڑے گا تب جائے گا. امام لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کس سے لڑنے آ رہے ہیں؟ ظالم سے اور ظالم کا ساتھ دینے والوں سے. تو بھائی یا تو تم ظالم سے لڑ رہے ہو تو چلو ٹھیک ہے میں امام کے کیمپ میں ہوں، اور اگر تم ظالم سے نہیں لڑ رہے تو بندے خدا یہ حساب کرو خدا نہ کرے امام کس سے لڑنے آ رہے ہیں، حساب کرو اس کا. فیضان محترم کی وہ سخت باتیں تھیں جو مجھے آپ سے عرض کرنی تھی، اور مجھے آپ سے ایک امید ہے، آپ سے امید یہ ہے کہ آپ میرے اندر نقص اور عیب نکالنے کے بجائے ان باتوں کو سوچیے. ابھی شیطان آپ کو ایک کام سکھائے گا، وہ کہ آپ میرے اندر نقص و عیب نکالنے کی کوشش کریں. تو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میرے جہنم میں جانے سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ اس وقت جنت میں جائیں گے جب آپ جنتی ہوں گے. آپ اس وقت امام کے لشکر میں جائیں گے جب آپ امام کے لشکر کے اہل ہوں گے. میں اہل ہوں یا نہ ہوں اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ آپ کو کوئی نقصان ہوگا. آپ ہمیں باتیں جو سنی ہیں اس پر غور کیجیے گا، اس کے بعد ان پر غور کرتے ہوئے اپنے راستے کو معین کیجیے گا کہ بھائی مجھے دنیا میں کرنا کیا ہے. اور
جس محبت کو میں آپ کے دلوں میں دیکھ رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو ہم سمجھ میں آتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہیں اور آپ عمل کرنے کا ارادہ کریں تو آپ کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے آپ پر ہم پہ جو یہی لطف و کرم کیا ہے کہ ہم امام حسین کے فرش اعضاء پر بیٹھے ہوئے، یہ لطف و کرم کس بات کی نشانی ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ اگر میں کسی کو اپنے گھر بلاؤں اور اس کو اپنے دسترخوان پہ بٹھاؤں اور جب وہ دسترخوان پہ کھانا شروع کرے تو اس سے کہوں کہ اٹھ کے چلا جائے، تو یہ مہمان نے غلطی کی یا میزبان نے غلطی کی؟ میزبان نے غلطی کی نا، تم نے اگر اٹھانا ہی تھا تو بلائے ہی نہیں تھا۔ مہمان کو صرف ایک کام کرنا چاہیے، تھوڑا سا میزبان کا خیال کریں، تھوڑا میزبان کا خیال کریں۔ خدا نے آپ کو اور مجھے امام حسین کی محبت دی، سیدہ کونین کا احترام دلوں میں ڈال دیا، تھوڑا سا امام حسین کے نام کا خیال کرنا چاہیے، تھوڑا سا اس رشتے کا خیال کرنا چاہیے۔ رشتوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی کا باپ بہت قابل احترام آدمی ہو تو اس بچے کو اپنے باپ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو اور ہمیں خدا نے امام حسین سے منسوب کر دیا، اتنی بڑی نعمت ملی، سیدہ کونین سے منسوب کر دیا، ان کے غم میں رونا نصیب کر دیا، اتنی بڑی نعمت ملی۔ آپ بیوی سیدہ کے نام پہ یہاں بیٹھے ہوئے، ان بیوی کا مقام یہ ہے اور میں تجربے سے دیکھتا ہوں، ان کے مسائل پڑھو تب بھی لوگ روتے ہیں، فضائل پڑھو تب بھی لوگ روتے ہیں۔ ان کی فضائل میں بھی گر جاتا ہے، ان کی ذات مقدس ایسی ہے، ان کے فضائل پر بھی لوگوں کو گریہ آنے لگتا ہے۔ مثلا جب ہم بیان کرتے ہیں کہ سیدہ کی ذات وہ ذات تھی، جب تشریف لاتی تھی اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، خاتم الانبیاء افضل الانبیاء کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کبھی سیدہ کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور کہتے تھے سیدہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو۔ اگر کوئی کسی بھی طرح سیدہ کے کام آ جاتا تھا، سلمان غازی کا بیان ہے کہ میں گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے حسین کی روڑی کی آواز سنی تو پہلے بیوی سے کہا کہ بیوی کوئی خدمت میں کر سکتا ہوں تاکہ حسین نہ روئیں، آپ حسین کو دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول نے سنا تو سلمان سے کہا سلمان تم نے بہت بڑی عبادت کی ہے، تم میری بیٹی کی کام آ گئے۔ اللہ نے کتنی بڑی سعادت دے دی کہ سیدہ کا نام لینا ہمیں نصیب کر دیا، ان کے غم میں بیٹھنا ہمیں نصیب کر دیا۔ اور عزیزو اس بیوی کی مظلومیت کیا ہے؟ آپ ذرا اپنے آپ سے پوچھنا، بھائی کسی کا باپ مارا جائے تو تسلیت کہتے ہیں یا آگ لگاتے ہیں؟ کسی کا باپ مارا جائے تو جا کر اس کو غم کے جملے بولتے ہیں یا تماشا مارتے ہیں؟ اور ذرا تصور کرو کہ بھائی جتنے بھی نبی اب تک آئے کیا کسی نبی کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا تھا؟ کوئی نبی ہے جس کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہو جو دنیا نے اللہ کے نبی کی ساتھ داری کے ساتھ کیا؟
عزیز و مسائل سیدہ میں سے کیا کیا پڑھوں؟ حقیقت یہ ہے، خدا شاہد ہے، ان کی اولاد میں سے ہونے کا ایک فخر نصیب ہم لوگوں کو، لیکن میں آپ کو قسم کھا کے کہوں گا مجھے اپنی ماں کے مسائل پڑھنا اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کس دل سے ان کے مسائل بیان کروں، کس دل سے مسائل کو بیان کروں، کیا کیا بیان کروں؟ یہ بیان کروں کہ وہ لعین دروازے کو دھکا دیتا ہے اور وہ سیدہ کونین دروازے اور دیوار میں پس جاتی ہے، کیا بیان کروں؟ یہ بیان کروں کہ دروازے کا دعا سیدہ کے جسم کو امامت کی نسل میں سے 1/3 نسل وہیں سے ہی بن جاتی ہے، اور اس عالم میں سیدہ علی کا دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے، امیر المومنین کے ہاتھ کو تھام لیتی ہیں، وہ لعین اندر آتا ہے۔ عزیزو، میں صرف بزرگوں کے جملے آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں۔ آیت اللہ بہاؤالدینی کراچی میں تشریف فرما ہے، ایک جملہ مسائل سیدہ میں سے پڑھا، وہ آپ کی خدمت میں دہرا دوں گا۔ فرمایا یہ لعین جب آیا، اس نے ایک طرف سے رخسار سیدہ پہ تماچا مارا، دوسری طرف سے سیدہ کا چہرہ دیوار سے جا کر ٹکرا ہے۔ گویا سیدہ کا وجود 2 دفعہ پسا، ایک دفعہ در و دیوار میں، ایک دفعہ اس ظالم کے تماچے۔ سیدہ نے امیر المومنین کا ہاتھ تھاما کہ میں اس ضعف اور کمزوری کے عالم میں بھی اپنے وقت کے امام کا ساتھ دوں گی۔ ان لعینوں نے تازیانے برسانا شروع کی۔ حضرت ایک عجیب جملہ بیوی نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ہے، میں بس چند جملے مسائل کی آپ کو اور خدمت دوں گا۔ استاد خاتین یہاں ایران میں ایک عارف ہیں، مجلسیں پڑھا کرتے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا، میں نے مقرر تصدیق کروائی کہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا، ثابت کہ انہوں نے کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب سیدہ پر وہ ضرب لگی تو سیدہ نے وہ پہلا جملہ کہا، وہ کہا یا مہدی ادرکنی، یا مہدی ادرکنی۔ کیا مطلب؟ بی بی نے تاریخ کے زمانے کے سارے ادوار کو دیکھ کر اس شخصیت کو ندا دی جو بی بی کے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے سکے۔ بی بی نے اپنے اس فرزند کو بلایا جو تشریف لائیں گے، ان کے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں گے۔ فرمایا یا مہدی ادرکنی۔ عزیزو، تاریخ کا یہ صفحہ جب میں 1400 سال کے بعد پڑھتا ہوں تو میرے دل پہ چھری چلتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے وقت کے امام جب اس واقعے کو سوچتے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ بس آخری جملہ، ایک وقت آیا جب سیدہ کا لاشا کفن کے ساتھ تیار ہو گیا، امیر المومنین نے بچوں کو بلایا، کہا بچوں اپنی ماں سے الوداع کر دو۔ بس ذرا سے سوچنا، کوئی چھوٹا بچہ ہو جس کو اپنی ماں سے الوداع کرنا پڑتا۔ یتیم کا بڑا مقام ہے، یتیم بچہ اپنی ماں کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے نا تو ماں کے لاشے کے برابر میں تو فرش خدا ہلنے لگتا ہے کہ اس کی ماں مر گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ تو بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ امام حسین سیدہ کے لاشے کے برابر میں آ کر کھڑے ہوئے اور گویا کہا کہ میں اپنی ماں کو الوداع نہیں کروں گا، پہلے میری ماں مجھے الوداع کرے۔ اسماء بنت عمیس وہاں پر تھی، انہوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ کی ماں دنیا سے جا چکی ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے اسماء
میں اپنی ماں کو پہچانتا ہوں، میری ماں مجھے الوداع کرے گی۔ امیر المومنین سے روایت ہے، خدا کی قسم کفن کے بند ٹوٹے، سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا، حسین کو اپنے سینے سے لگا دیا، سب رونے لگے، آسمان سے ندا آئی، علی اس بچے کو ہٹا دو، ورنہ کائنات میں پورا بابا ہوگا۔ میں کہوں گا مولا آج تو اس بچے کو ہٹا دیا، لیکن کل جب حسین کربلا کی زمین پر ہوگا، اس کے گلے میں خنجر چلے گا، یہ ماں اس خنجر سے لپٹ کے رو رہی ہوگی۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار سیدہ طاہرہ کی محبت، ان کے احترام کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے خدایا ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، اپنے امام کی خوشنودی، ان کی رضایت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، خدایا فتنوں کے اس زمانے میں ہمیں زمانے کے امام کی امن اور زمانے کے امام کی پناہ نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار نصرت امام کے لیے تیار رہنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدایا ایک بار پھر مظلومیت اہل بیت کے صدقے میں، بی بی کی شہادت کے صدقے میں، خدایا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد